السلام علیکم ویورس، آپ سب کیسے خیریت سے؟ ویلکم ٹو نیلو کچن۔ نیلو کچن میں آج آپ لوگ کے لیے میں بہترین قسم کی بلوچی ہانڈی لائی ہوں۔ تو میں نیو اسٹائل کی بنایا ہے، بالکل اچھی سی ہانڈی لائی ہوں۔ تو آپ لوگ کھانا اور بتانا مجھے کیسی لگی یہ میری ہانڈی۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے میں کافی دنوں بعد میں ویڈیو ڈال رہی ہوں۔ ہاں ویورس، میں اس لیے کافی دنوں بعد ڈال رہی ہوں، میری طبیعت بھی خراب تھی، وہ گلا اتنا خراب تھا کہ بولے نہیں جا رہا تھا آج کل جو وائرل تھا، تو اسی وجہ سے میں آواز کی وجہ سے میں ویڈیو نہیں ڈال رہی تھی۔ تو آج میں نے بنائی ہے اتنی زبردست قسم کی بلوچی کڑھائی، آپ لوگ کھائیں گے اور انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے، اتنے مزیدار بنی ہے۔ تو یہ میں نے دیکھے سفید زیرہ، ثابت دھنیا اور ثابت مرچی، ان کا میں نے مسالہ پیس لیا ہے، اور ایک طرف ادرک لہسن ہے اور ایک طرف ہری مرچی ہے، اور میں نے 2 سے 3 عدد پیاز لیے، اگر بڑی پیاز لے تقریباً 2 ہوگی اور چھوٹی لیں گی تو 4 عدد ہوگی۔ یہ میں نے ایک پیس لیا، اس میں سے میں نے ہاف کر لیا تھا، اس کے میں نے بون لیس چکن لیا تھا، ٹھیک ہے۔ کسوری میتھی لیے، اور میرا اپنا پرسنل کڑھائی مسالہ ہے، اور کالی مرچی ہے، نمک ہے، ٹھیک ہے ویورس۔ اور ایک میں نے یہ ہانڈی لی ہے، ٹھیک ہے۔ ہانڈی میں ہم کیا کریں گے، آئل ڈالیں گے۔ یہ آئل ڈالا ہے، اپنے حساب سے ڈال دیں، تقریباً 1 چمچ کے برابر آئل ڈالیں، بڑا سا 1 چمچ لیں اور آئل ڈالیں۔ اور سمے پہلے آپ کیا کریں گے، بالکل ہٹ کے بنائیے، میں لے کے آئی ہوں یہ ریسیپی بالکل یونیک ہے۔ تو میں نے بون لیس چکن کے پیسز کر لیے، اس کو ہم کیا کریں گے، سمے پہلے ہم فرائی کریں گے، ٹھیک ہے ویورس۔ اب یہ فرائی ہو گیا، اب تیل گرم ہوگا، تیل گرم ہونے کے بعد ہم اس میں کیا کریں، اب میں چیک کر رہی ہوں کہ یہ گرم ہوا نہیں ہوا، جبھی میں نے ایک بوٹی، اب میں نے ساری بوٹیاں ڈال دی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو بالکل الگ سے کسی میں بھی نہیں ایسے ہی فرائی کریں گے، سمجھے، یہ فرائی میں ہی بنتے رہے گا، اس میں نہ آپ کو اتنا پانی وانی ڈالنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت جلدی اور بہت مزیدار، یہ دیکھ رہے ہیں وائٹ ہونا شروع ہو رہی ہے نا، تو تھوڑی سی یہ سمجھو یہ پک رہی ہے۔ اب یہ کیا ہے، یہ دیکھیں بس دہی لیا میں نے، ٹھیک ہے، ایک طرف دہی لیے اور میں نے ملائی لی ہے۔ اب میں نے اس کو دہی کو پھینٹ کے رکھ لیا تھا، 1 پیالی میری دہی ہے۔ اس کو اچھی طرح فرائی کریں، ٹھیک ہے بس۔ اس میں نے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالا ہے، دیکھیے بالکل تھوڑا سا فرائی ہو گیا نا، سفید سفید ہو جائے چکن، آپ کو فیل ہو تو اب پھر آپ کیا کریں گے، لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے۔ جیسے میں آپ کو بتا رہی ہوں ایسی میری ویڈیو آپ لوگ واچ کر کے بنائیں گے نا، تو اتنی اچھی آپ بنائیں گے ریسیپی۔ اور یہ میں نے پیاز میں نے کیا کیا تھا، کرش کر لیا تھا، گریٹر سے آپ کرش کر لیں، یا آپ اگر نہیں ہے تو آپ یوزر مشین میں پیس لیں، ٹھیک ہے۔ بالکل پیاز پسی ہوئی ہوگی، بالکل نیو اسٹائل میں، اتنی مزیدار کہ بننے میں ہی اس میں ہی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، بالکل ٹیسٹ اتنا اچھا ہے، یقین نہیں کریں اتنا مزہ آئے گا۔ آپ لوگ یہ ریسیپی لازمی ٹرائی کرنا، اور کمنٹس میں مجھے بتانا کیسی بنی آپ کے گھر میں یہ ریسیپی۔ نئے سے نئے کھانے بنائے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلائیں، آپ بھی خوش رہیں گے، گھر والے بھی خوش رہیں گے۔ نئی نئی ریسیپیاں لے کے آؤں گی، نیکسٹ ریسیپی کا بھی میرا انتظار کرنا۔ آپ لوگ انشاءاللہ میری طبیعت اب صحیح ہو یا میں ڈیلی بیس میں ڈالوں گی۔ تو میں یہ ٹماٹو پیسٹ، آپ کے پاس ٹماٹو پیوری ہو تو ٹماٹو پیوری لے ڈال دیں، ورنہ آپ 2 عدد ٹماٹر لیں، اس کا پیسٹ کا بنا لیں، ٹھیک ہے۔ پیسٹ آپ گریٹر کر لیں یا آپ جو مشین میں پیس لیں۔ اب یہ دیکھیے ثابت مسالہ جو ہوتا ہے نا، ثابت مرچی والا مسالہ اور ہری مرچی، تو یہ بھی ہم ساتھ میں ہی ڈال دیں گے۔ تھوڑا تھوڑا وقفے سے ڈالیں گے، اسٹے کر کے، تاکہ آپ جو بھی ڈالیں گے نا تو آہستہ آہستہ کر کے پکتے رہے، اس کی خوشبو آتے رہے۔
دھیمی آنچ پہ تھوڑا سا اس کو بنانا ہے، سلو آنچ پہ ہی، تیز آنچ پہ نہیں بنانا ہے، اس لیے کہ ہانڈی ہے، ہانڈی میں تیز آنچ پہ بنائیں گے تو ہانڈی جل بھی جائے گی اور مزیدار بھی نہیں ہوتی ہے۔ اب ہلکی آنچ پہ کھانا بنائیں گے نا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ دیکھیے ویورس کتنا اچھا ہے یہ۔ اب میں چیک کر رہی ہوں کہ گوشت گلا ہے، واقعی یہ گوشت گل گیا ہے ہلکا سا نا، تو ساتھ ساتھ ہم بھنائی کر رہے ہیں اس کو تاکہ پیاز وغیرہ جو ہم نے ڈالی ہے وہ بالکل اچھی طرح بھن جائے، اور اتنی اچھی مزیدار قسم کی خوشبو آ رہی ہے کہ بچوں کو دل للچا رہا ہے، بول رہے مما کھانا دے دے۔ نمک میں نے ہو گیا تھا نمک، اور یہ میرا پرسنل سیکریٹ کڑھائی مسالہ ہے اور کالی مرچی ہے، اور اگر آپ کے پاس گرم مسالہ ہو تو وہ بھی ڈال دے، آپشنل ہے، ٹھیک ہے ویورس۔ اب اتنے سارے مسالے ڈالیں گے اور اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اتنا مزہ آ رہا ہے بنانے میں کڑھائی۔ اب اس میں نے کیا ڈالا ہے دہی، ٹھیک ہے ویورس۔ جب پوری ڈن ہوگی نا پھر آپ آخر میں دیکھنا کتنی اچھی چیز ڈالوں گی، آپ یقین نہیں کریں۔ یہ بلوچی ہانڈی لے کے آئی ہوں، بالکل نیا لک، نئی ریسیپی۔ اب دہی نے پانی چھوڑا، دیکھیں میں نے پانی کہیں ڈالا نہیں، دیکھ رہے ہیں آپ پوری کڑھائی کو دیکھ لیں، پانی ڈلے گا تو اگر تھوڑا سا ڈلا تو اس کو ہم کیپ کر دیں گے، تھوڑا سا دہی اپنے پانی چھوڑے گا۔ اب اس کو میں چیک کر رہی ہوں، دہی نہیں، دیکھیں پانی چھوڑا ہے نا، پک گئی ہے تھوڑی دہی نے، اس کو تھوڑا سا اور تھک ہونے دیں گے۔ یہ دیکھیے چیک کر رہی تھی میں نے، ہٹا کے دیکھا ڈھکن، تو میں نے چلو چیک کرتی ہوں، ہاں تھوڑا سا اسی میں نے تھوڑی سے پہلے میں نے ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے، میں نے ملائی کا ڈبہ لیا تھا، کم از کم 4 چمچ ملائی ملانا ہے اس کے بعد، اور ملائی تھوڑا پکنے کے لیے رکھ دینا، اور پھر اس کے بعد آپ دھنیا اور ہری مرچی، ادرک وہ کر دینا، جو بھی ڈش آؤٹ گارنش کرنی ہے آپ کر لینا، اور اس کو پھر کیپ کر دینا، اور پھر کیپ کر کے تھوڑی دیر ڈش آؤٹ کر دینا، ٹھیک ہے بس۔ تو تھوڑی سی میری ویڈیو اسکپ ہو گئی ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں اس میں ملائی بھی ڈلے گی، ٹھیک ہے تھوڑی دیر بعد۔ اوکے ویورس، اللہ حافظ۔